کیس سپریم کورٹ کا بڑا لینڈ مارک کیس ہے، جس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کسی شخص کو محض نامزدگی کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جاتا یا جا سکتا۔ تو ابھی آج سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے یہاں پہ ریفرنسز کوٹ کی ہے، پوری مثل جو ہے اس کا عدالت کے سامنے معائنہ کیا گیا۔ کوئی ایک گواہی، کوئی ایک ایسا لفظ یا کوئی ایسا مواد جو ہے وہ ایسا موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پہ عمران ریاض خان کو اس کیس میں گرفتاری کا جواز بنایا جاتا۔ باوجود اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، پریشر ہے، اور وہ ہمیں عدالتوں کے جو روٹین افیئرز ہیں اور جو اس طرح کے کیسز ہیں اس میں واضح طور پر نظر بھی آتا ہے۔ بدقسمتی سے جو ہے وہ ہم بار بار یہ بطور وکلاء ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو لاہور کی دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، یہ خاص کر 9 مئی سے منسلک جتنے واقعات ہیں اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لیٹیگنٹس آتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ عدالتی رویوں پر اور عدالت کی جو کارروائیاں ہیں روزمرہ کی، اس سے واضح طور پر جو ہے وہ بد اعتمادی میں نظر آتا ہے۔ کوئی کسی قسم کا عوامی بھروسہ اور کانفیڈنس جو ہے وہ ان عدالتوں پہ، خاص کر دہشت گردی لاہور، اینٹی ٹیررزم لاہور کی جو کورٹس ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی ایک لیٹیگنٹ یہاں پہ نہیں ہے جس کو یہ کسی طرح بھی پبلک کانفیڈنس اب یہاں پہ رہ گیا ہو۔ ان حالات میں عدالتوں کو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی پبلک کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنی مؤثر قسم کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انڈیپینڈنس کو دکھانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں دکھائیں گے تو یقین کریں یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کا جنازہ جو ہے بدقسمتی سے واضح طور پر روز پڑا جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ عمران کو صبح 9 بجے پیش کیا گیا، 3.5 گھنٹے پہلے کہا گیا دوسرے جج صاحب کے پاس جائیں، دوسرے جج صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ میں نے یہ کیس نہیں سننا، ایڈمنسٹریٹو جج سنیں، ایڈمنسٹریٹو جج نہیں آئے۔ عمران ریاض کو 3.5 گھنٹے پولیس وین سے باہر نہیں نکالا گیا، تفتیشی افسر غائب ہو گیا، پروسیکیوٹر غائب ہو گیا۔ کیا اس طرح عدالتیں چلتی ہیں جہاں پہ پروسیکیوٹر غائب ہو جائیں، جہاں پہ تفتیشی افسر غائب ہو جائیں، جہاں پہ جج صاحبان، 2 عدالتی جج صاحبان ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ عدالت میں نظر نہ آئیں؟ کیا عدالتیں اس طرح چلتی ہیں؟ اور بڑی مشکل سے جب وہ سامنے آ ہی جائیں تو کسی صورت نظر نہیں آتا کہ کوئی عدالتی کارروائی میں کوئی کسی قسم کی شفافیت رہ گئی۔ بہرحال عدالت نے دلائل سننے کے بعد عمران ریاض خان کو جوڈیشل کیا۔ اب ہم ان کی بیل جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی بیل ضمانت دائر کرتے وقت بھی عدالت میں عدالتی عملہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ بیل کے کاغذات ہی وصول کرنے سے جو سا ہچکچا رہا ہے۔ اور جج صاحب جو ہیں وہ صبح 1 بجے تک عدالت میں نہیں آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جیل ٹرائل میں ہے، جبکہ جیل ٹرائل جن میں وہ جا رہے تھے اس کا تو میں خود حصہ ہوں۔ تو ہم یہاں پہ تھے، ملزمان کے سارے وکیل یہاں پہ تھے، اور بعد ازاں اب پھر جج صاحب جو ہیں وہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں۔ اب ہم جو عمران ریاض خان کے کیس کی فائل ہے وہ ضمانت کی، وہ یہاں سے ڈائری کروانے کے بعد، جو کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک تکرار کے بعد جو ہے وہ عدالتی عملے نے بڑی مشکل سے وصول کرنے کی حامی بھری ہے، اس کے بعد وہ فائل لے کے جا رہے ہیں جس میں پھر بیل اپلیکیشن کی فردر مارکنگ ہوگی، جس کے بعد نوٹس ہونے پر علی بھائی بڑے زبردست دلائل دیے آپ نے، اور عمران ریاض خان نے بھی بولا کہ آپ نے کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ پھر کس بنیاد پر یہ جو جوڈیشل کیا گیا وہ کیا ہے؟ عدالتی دباؤ اور رویوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں شفافیت سے آزادانہ فیصلے کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں، اور عدالت کے آرڈر جو ہے نہ عدالت خود جو ہے وہ سخت ناپسندیدگی کا ان عدالتی آرڈر کو ہوا میں اڑانے میں کوئی اظہار کرتی ہے، نہ عدالتی انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہیں۔ جب ان حالات میں تمام کا تمام نظام عدل جو ہے، انصاف کا نظام جب بالکل ہی بائی پاس ہو جائے اور کولیپس ہو جائے تو پھر یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ کسی شخص کو انصاف جس طرح ہوتا ہوا یا عدالتوں کو دیتے ہوئے نظر آنا چاہیے، نظر نہیں آتا۔ آج بڑے بڑے اینکرز تشریف لائے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان کے عمران ریاض پاکستان کے سب سے نمایاں صحافیوں میں سے ایک صحافی ہے، اس کی صحافتی برادری نے یہاں پہ بڑے نمایاں جو ہیں درجنوں کے لحاظ سے اور عام حالات میں سینکڑوں کے لحاظ سے بڑے منفرد قسم کے چہرے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے۔ صدیق جان صاحب آئے، اپنا منصور علی خان صاحب آئے، علی ممتاز صاحب آئے، ہم نے دیکھا جنید شمیم صاحب آئے، بڑے بڑے پرومیننٹ جو ہے وہ ایک پوری کورٹ رپورٹرز کی بٹالین جو ہے، میں اس کو درجنوں میں نہیں، بٹالین جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ڈیجیٹل جرنلزم کرنے والے پلیٹ فارم کے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے یقینی طور پر اپنی صحافتی آزادی کے لیے ایک اظہار یکجہتی عمران سے کیا ہے۔ عمران کے بہاف پہ ہم سب کا ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ اپنی یکجہتی کا اظہار کر کے عمران کو یقین دلایا ہے کہ صحافتی آوازیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈوں سے یا 2 نمبریاں کر کے دبایا نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی کچھ طاقتیں جو ہیں وہ عمران ریاض سے ناراض ہیں؟ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نظر آتا ہے کہ کوئی عمران ریاض خان سے کسی بھی طاقت میں ہو، کسی بھی ادارے سے لوگ ہوں یا حکومت میں ہوں، وہ ناراض نہیں ہے؟ کب تک
कोशिश यही है कि राइट अवे जो सा बेल फाइल की जाए, कल के लिए नोटिस करवाया जाए और केस की हेयरिंग जो है उसमें मज़ीद रोड़े अटकाने के लिए कभी तफ्तीशी अफसर ना गायब हो, कभी जज साहब छुट्टी पे ना जाएँ और कभी जो है एक ही इस तरह के मुनफरिद केसों में प्रोसिक्यूटर गायब ना हो। अली भाई, सरकार की प्रोसिक्यूशन फैसले के बाद ने कोई दलाइल नहीं दिए, फिर भी जो है वो उनकी बात मान ली गई। आपने तो कंप्रीहेंसिव दलाइल भी दिए, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की थी। तो देख लें फिर पाकिस्तान में जब बराह रास्त अदालतों में आप जैसे लोग मौजूद हों जिनके सामने नज़र आए कि कोई प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कोई इसी सवाल पे या किसी दलाइल पे मुतमईन ही नहीं किया, बावजूद जो है अगर निज़ाम इंसाफ ने इसी तरह चलना है तो फिर कानून का जनाजा जो है, कानून और इंसाफ का जनाजा जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका हुआ है। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। इमरान रियाज के